سورہ دخان کا دوسرا رکن، سورہ دخان کی آیت نمبر 30۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والی تکلیف سے نجات عطا فرمائی، یعنی غلامی کی زندگی سے نجات عطا فرمائی۔ من فرعون، جو غلامی کی زندگی فرعون کی طرف سے تھی، فرعون نے انہیں غلام بنایا تھا تو اس کے شر سے ہم نے نجات دی۔ انہو کان عالیا من المسرفین، انہو کان، بے شک یہ فرعون، عالیا من المسرفین، یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اور عالی تھا، یعنی متکبر اور مغرور تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیلیوں کو اپنے علم کے مطابق تمام جہان والوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام امتوں میں فضیلت حاصل تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں، وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس میں واضح امتحان اور آزمائش تھی، کہ بندے پر جب نعمتوں کی بارش ہو تو یہ بھی امتحان ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب حکومت مل گئی، اب ان کا امتحان تھا، کیا وہ بھی فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا وہ دولت کے باوجود اللہ کے فرمانبردار رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اپنا ماضی یاد رہے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہیں، انہیں یاد آئے کہ ہم پہلے غلام تھے پھر بادشاہ بنے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں یہ باقی رکھا گیا کہ جب عاشورے کا دن آتا تو یہ روزہ رکھتے، 10 محرم کو یہ روزہ رکھتے۔ فوجد الیہود یصومون عاشورا، حدیث پاک میں ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر بزرگان دین جو احادیث کو جمع کرتے ہیں تو صحیح حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے فوجد الیہود، آپ نے یہودیوں کو پایا، یصومون عاشورا، کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ فسئلوا عن ذلک، ان یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا، تو وہ یہودی بولے، هو اليوم الذي اظہر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون، یہ عاشورے کا 10 محرم کا وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم اس دن کی تعظیم کی وجہ سے اس دن کی یاد مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ان میں باقی رکھی گئی تاکہ انہیں ماضی یاد آئے، اور یہ روزہ رکھ کر اپنے ماضی کو یاد کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضمناً اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ اس دن کو یادگار کے طور پر منائے، اس دن نفلی روزہ رکھے، نوافل شکرانہ ادا کرے، تاکہ اسے یہ نعمت یاد رہے اور وہ ناشکری نہ کرے اور اسے ماضی بھی یاد رہے۔ مثلا کوئی شخص بڑا سخت بیمار تھا اور پھر اسے جس دن صحت ملی تو یقیناً انسان صحت میں بیماری کی کیفیت بھول جاتا ہے، تو اگر وہ سال کے اس دن میں روزہ رکھے تو شرعی طور پر کوئی منع نہیں ہے۔ انسان کسی دن بہت بڑی آفت اور بہت بڑے حادثے سے بچ گیا تو اس کے شکرانے میں وہ جب دن آئے تو سال کی اس تاریخ کو اگر وہ نوافل شکرانہ ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے یہودیوں، یہ دن منانا اور یاد منانا اور یہ تو تمہارے کام ہے، ہمارے کام ایسے نہیں۔
یہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ارے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں. تم ایک روزہ رکھتے ہو، آپ نے مسلمانوں کو 2 روزے رکھنے کا حکم دیا. فرمایا 10 محرم کو بھی روزہ رکھو اور ایک روزہ 9 کا ملا لو یا ایک روزہ 11 کا ملا لو. ثم امر بالصوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل یہی ہے کہ یہ مہینہ اور پھر خصوصاً 12 ربیع الاول، اس دن ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے کہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملی، مثلا ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، اسلامی ملک ملا، ہمیں ایک اچھا ماحول ملا اور اسلام کی بدولت کئی نعمتیں ملی، پھر قبر و آخرت اور جنت کی راحتیں ملیں گی. یہ بتائیے یہ سب کن کے صدقے میں ملیں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد اگر نہ ہوتی اور ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو کیا ہم یہ نعمتیں حاصل کر سکتے؟ حضور کا امتی ہونا اس قدر بڑی سعادت ہے کہ انبیاء یہ دعا کرتے مالک کو مولا تو ہمیں حضور کا امتی بنا دے. تو حضور کی آمد پر خوشی منانے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے. نوافل شکرانہ پڑھے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، قرآن کی تلاوت ہو، درود و سلام ہو، ذکر ہو، دعائیں مانگی جائیں، نعت خوانی ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بالکل حرج ہی نہیں، اور یہ تو شکرانے کا ایک انداز ہے. اس پر اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ کتاب حاصل کریں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ ضرور کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری موت تو صرف وہی ہے ایک، وہ موت ہے کہ جو دنیا سے ہمیں رخصت کر دے گی. اور وہ کہتے ہیں پھر ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ بس کھانا پینا عیش کرنا ہے، پھر مر کر دوبارہ نہیں اٹھنا. تو جو کرنا ہے دنیا میں کر لو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عیش کرنا ہے وہ دنیا میں کرو. اور یہ کافر کہتے ہیں فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو قبروں سے نکال کر دکھاؤ. اہم خیرن، یہ کس غرور میں ہے، کس تکبر میں ہے؟ کیا انہیں طاقت کا غرور ہے؟ اہم خیرن ام قوم تبع، یہ زیادہ طاقتور ہیں یا قوم تبع زیادہ طاقتور تھی؟ یمن کی ایک قوم تھی، تبع بادشاہ کا نام ہے. اس بادشاہ کی قوم جو کافر تھی اور بہت زیادہ طاقتور تھی، جب اللہ تبارک و تعالی کا غضب آیا تو ان کی طاقت کوئی کام نہ آئی. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے وہ بھی ان کفار مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ بے شک یہ سارے کے سارے مجرم تھے، گناہگار تھے. تو گناہ کرنے والا اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، کیا اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ یہ لوگ یہ کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، بس دنیا کے اندر کھانا پینا ہے اور عیش کرنا ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لیں. تو قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہو تو پھر کائنات کی تخلیق ایک فضول کام ہو جائے، یا آسمان و زمین کا وجود فضول ہو جائے، اور اللہ رب العالمین فضول کاموں سے پاک ہے. تو کائنات کا ایک مقصد ہے کہ یہاں مہلت دی گئی
اور اسے دارالامتحان بنایا گیا اور لوگوں کو مختلف انداز میں آزمایا گیا. کسی کو مال دے کر آزمایا گیا, کسی سے مال لے کر آزمایا گیا. اللہ کے نیک بندے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, وہ جس حال میں رکھیں ہم خوش ہیں, ہم کوئی اعتراض یا شکوہ شکایات نہیں کر سکتے. لیکن جو گناہگار ہیں وہ مال ملے تو غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں, اور پریشانیوں میں ہوں تو کفریات بکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ قیامت قائم ہی نہ ہوگی. یا پھر بعض ایسے مسلمان ہیں جو عقیدہ تو رکھتے ہیں قیامت قائم ہوگی, لیکن وہ تصور اتنا مدھم ہو چکا اور اتنا کمزور ہو چکا کہ گناہ کرتے وقت انہیں قیامت کی شرم کا کوئی خیال نہیں ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا, ہم نے فضول نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے تو زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا اور ایک مقصد کے تحت بنایا جو لوگوں کے لیے مقصد ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب میدان محشر کی منظر کشی کی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں اور سورج کس قدر قریب ہے, زمین تانبے کی ہے, لباس نہیں ہے, پسینوں میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ رہا, رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں, اور دن بھی کوئی ایک دو دن کا نہیں بلکہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, بے شک فیصلے کا دن ہی ان تمام لوگوں کے لیے وعدے کا دن ہے, میعاد ہے, مقررہ ایک دن ہے جس دن اچھے کا انجام اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, وہ دن جب دوست کے کام نہ آئے گا. ولا هم ینصرون, اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے, یعنی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ رحم فرما دے. تو جس پر اللہ رحم فرمائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ نیک صالح ہوگا تو اسے شفاعت کرنے کا اللہ تعالی اختیار دے گا. انہ هو العزیز الرحیم, بے شک اللہ تعالی ہی غالب مہربان ہے. سورہ دخان کا دوسرا رکن, سورہ دخان کی آیت نمبر 30. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والی تکلیف